ہم نے جلسوں کو صرف اور صرف منورنجن کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم نے جلسوں کو اپنے ذہن کے آرام کا ذریعہ بنا لیا ہے. ابھی آپ بازار میں چلے جائیں تو آپ کو یہاں سے زیادہ بھیڑ ہوگی، لیکن جب آپ پنڈال کے اندر آئے تو یہاں لوگ نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر، میں پورے ہندوستان کی اگر بات کروں تو جتنے زیادہ مدرسے سیمانچل کے علاقے کے اندر ہیں اتنے مدرسے کہیں نہیں. ساؤتھ انڈیا میں بھی اتنے مدرسے نہیں ہیں، اتر پردیش میں بھی نہیں ہیں، کشمیر میں بھی نہیں ہیں، راجستھان میں بھی نہیں ہیں، مدھیہ پردیش میں بھی نہیں ہیں. جتنے مدرسے سیمانچل کے اندر، میں بہار کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے مدرسے سیمانچل کے اندر ہیں کہیں نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جتنے جلسے سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے صرف اور صرف یہ سیمانچل، بہار، ارریہ، پورنیہ، سپول اور کشن گنج کی دھرتی پر ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ جلسے آپ کی یہاں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مدرسے آپ کی یہاں پائے جاتے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جہالت اگر کسی علاقے کے اندر ہے تو وہ بھی سیمانچل کا علاقہ ہے. جلسے سب سے زیادہ سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مدرسے سیمانچل کے اندر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت بھی سیمانچل کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے میلے کو تفریح کا ذریعہ ہم نے جلسوں کو میلے ٹھیلے کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہماری مائیں بہنیں جلسے کے اندر تو آتی ہیں، لیکن ان کا مقصد جلسہ سننا نہیں بلکہ بازار کرنا ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کا مقصد جلسہ سننا نہیں بلکہ جلسے کے اندر بازار دیکھنا، اور بھی کئی مقصد ہیں لیکن جلسہ سننا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو، یہی وجہ ہے آج ہمارے سیمانچل کے اندر اصلاح کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے. آج ہمارے سیمانچل کے اندر اصلاح کے بجائے بے اصلاحی زیادہ بڑھ رہی ہے. نیکیوں کے بجائے آج ہمارے سیمانچل کے اندر لوگ خیر کے کام کے بجائے شر کے کام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، ایک مرتبہ جنگل کے اندر آگ لگ گئی، بڑا سا جنگل ہے اور وہ پورا کا پورا جنگل آگ میں جھلسنے لگتا ہے. پورے جنگل میں آگ لگ گئی تو جنگل کے اندر جتنے بھی جانور رہا کرتے تھے وہ سارے جنگل سے بھاگ رہے ہیں. شیر بھی بھاگ رہا ہے، چیتا بھی بھاگ رہا ہے، ہاتھی بھی بھاگ رہا ہے، لومڑی بھی بھاگ رہی ہے، گھوڑا بھی بھاگ رہا ہے. جتنے جانور ہیں سارے کے سارے جانور بھاگ رہے ہیں، سارے پرندے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جنگل کے اندر آگ لگی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چڑیا جو گوریا کے نام سے مشہور ہے، گوریا کہا جاتا ہے، وہ جنگل میں جاتی ہے اور وہ ایک تالاب میں جاتی ہے اور تالاب سے اپنی چونچ میں پانی بڑھتی ہے اور جو وہ بڑا سا جنگل آگ میں جل رہا ہے اس جنگل کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتی ہے. پھر تالاب سے پانی بڑھتی ہے، اس جنگل کے اوپر ڈالنے لگتی ہے. اور پرندوں نے اس گوریا سے سوال کیا اور کہنے لگے، آئے گوریا کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ آئے گوریا کیا تیرا دماغ سٹیا گیا ہے؟ آئے گوریا تو اتنی سی چھوٹی ہے اور تیری چونچ اور بھی زیادہ چھوٹی ہے جس میں 2 بوند اور 3 بوند سے زیادہ پانی نہیں آئے گا. آئے گوریا تو جتنی بھی محنت کر لے اس جنگل کی آگ کو بجھا نہیں سکتی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آئے سیمانچل کے لوگوں، آئے احمد آباد کے لوگوں ذرا غور کرو. اس وقت اس چڑیا نے جواب دیا تھا، آئے لوگوں تم یہ نہ سمجھنا میں اس جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، بلکہ میں اس جنگل کی آگ پر اس لیے پانی ڈال رہی ہوں جب اس جنگل کا نام لکھا جائے گا، جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی اور جب اس جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا تو آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں میرا نام ہوگا. آج جہالت کی آگ لگی ہوئی ہے، آج
گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج سیمانچل کے لوگوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے حیائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے حیائی کو ختم کرنے والے تو نہیں، بلکہ بے حیائی کو بڑھانے والے ہم اور آپ ہیں، بے حیائی میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج سیمانچل کے حالات اور سیمانچل کے جلسوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے جلسوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج اپنے جلسوں میں آؤ تو میرے بھائیوں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آؤ، قرآن و سنت سننے کے لیے آؤ، جلسوں کے لیے نہیں، کسی سے ملنے کے لیے نہیں، میرے بھائیوں قرآن و سنت سننے کے لیے آؤ، اپنے جلسوں کے اندر اپنی اصلاح کرنے کے لیے آؤ۔ تو آج ہمارے جلسوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج میں نے اپنی تقریر میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا تعلق دو لوگوں سے، ایک تو مرد اور دوسرا عورت، اور مردوں میں نوجوان آئے۔ میرے نوجوانوں، میرے سامنے اکثر تعداد نوجوانوں کی یہ بزرگ نہیں ہے، اور مجھے بتایا اس جلسے کا انعقاد کرنے والے، اس جلسے کو سجانے والے، اس جلسے کو آرگنائز کرنے والے بھی نوجوان ہیں، نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ آئے نوجوانوں، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوجوانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں سے چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو روٹی کھلائی جائے تو اس کا ہاضمہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ روٹی کو بھی ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو تو قرآن میں کہتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے پیدا کرنے کے بعد انسان کو طاقتور بنا دیا۔ جب جوان ہوتا ہے لڑکا لڑکی، ہڈیوں میں طاقت ہوتی ہے، خون میں روانگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو طاقتور بنا دیا، یعنی ہم نے اس کو جوان کر دیا۔ جوانی کا جوش اس کے اندر ہوتا ہے، جوانی کا کرنٹ ہوتا ہے، جوانی کا خون ہوتا ہے، انسان ہواؤں سے ٹکرانے لگتا ہے، پتھروں سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے وہ ٹھنڈک نہیں دیکھتا ہے، وہ گرمی کی شدت نہیں دیکھتا ہے، وہ رات کی سردی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ جوانی اپنے آپ میں بہت زیادہ طاقتور ہے۔ آئے میرے نوجوانوں، ذرا بزرگوں سے پوچھو کہ جوانی کتنی اہم ہوتی ہے، جوانی کا مزہ کتنا اچھا ہوتا ہے، ذرا بزرگوں سے پوچھو جوانی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا، اور کمزور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنا دیا، یعنی جوان کر دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جوان کرنے کے بعد کمزور کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بوڑھا کر دیا۔ 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد پھر انسان کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، اور وہ اپنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاتھ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، انسان کا جسم ڈھلنے لگتا ہے، اس کو بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 حالتوں کا ذکر کیا ہے، 3 حالتوں کا۔ پہلی حالت جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن کی حالت۔ دوسری حالت جب انسان جوان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو طاقت کی حالت کہا ہے، اس عمر کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کی عمر کہا ہے۔ اور پھر جب آدمی بوڑھا ہوتا
آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر قرار دیا ہے، یعنی نوجوان اگر چاہے تو قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں، نوجوان اگر چاہے تو قوم کو عزت کا تاج پہنا سکتے ہیں، اگر نوجوان چاہے تو اپنے گاؤں کے مدرسوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اگر نوجوان چاہے تو جلسوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اگر نوجوان چاہے تو قوم کے اندر اصلاح کر سکتے ہیں، اگر نوجوان چاہے تو اپنے گاؤں کو ایک بہترین گاؤں بنا سکتے ہیں، نوجوان اگر چاہے میرے بھائی کو کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ نوجوان یہ قوم کا گھی اور قوم کا کریم ہوتے ہیں، جیسے دودھ کے اندر اصل چیز اس کا گھی ہے، کریم ہے، اگر کریم کو نکال دو تو دودھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کا گھی، ہمارے سماج کی کریم یہ نوجوان ہے، جیسے گاڑی کے اندر انجن سب سے اہم ہوتا ہے، نوجوان یہ قوم کا انجن ہے۔ کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، کیونکہ نوجوان ہی قوم کی عزت کا سبب بنتے ہیں اور نوجوان ہی قوم کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اے نوجوانوں، کل قیامت کے روز آپ کو اس جوانی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا دنیا کے اندر تم نے کیا کیا، میرے بھائی جوانی کے بارے میں ضرور سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور اس حدیث کو غور سے سنو، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ اے لوگوں، جب تک اللہ تعالیٰ چار چیزوں کا سوال نہیں کرے گا، قیامت کے میدان میں کوئی بھی اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ چار چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ کتنی چیزوں کا؟ ارے بولو، آپ کو بولنا پڑے گا۔ کتنی چیزوں کا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہیں، تو بتائیے کتنی چیزوں کا جواب دینا ہے؟ یہ رائٹ ہینڈ والے نہیں بول رہے، کیا بات ہے؟ کتنی چیزوں کا جواب دینا ہے؟ چار چیزوں کا جواب دینا ہے، اور جب تک جواب نہیں دو گے تب تک کوئی لا تزول قدم اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسے میں یہاں، آدمی یہاں سے کھڑا ہو کر یہاں بڑھ جائے، قیامت کے میدان میں جب تک جواب نہیں دے دے گا وہ تھوڑا سا بھی اپنے قدموں کو نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اور پہلا سوال دیکھو کیا، عن عمری فیما افنا۔ سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں، لائف کے بارے میں، جیون کے بارے میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا، آئے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے، کیا کیا اپنی زندگی میں؟ 60 70 80 سال کی زندگی کو کہاں لگایا؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلا سوال جوانی کے بارے، سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا، جوانی کے بارے، لائف کے بارے میں ہوگا، جیون کے بارے میں ہوگا کہ اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما افنا، جوانی کے بارے میں کیا جائے گا۔ آئے اللہ کے بندے، تیری زندگی میں ایک دور جوانی کا دور تھا، امنگوں بھری مستی کا دور تھا، یہ بتا اس جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا ہے؟ آئے میرے نوجوانوں، کیا جواب دو گے کل قیامت کے روز؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جا رہا ہے، جوانی میں کیا کر کے آیا؟ جلسہ سننے تو جاتا تھا لیکن بس میلے ٹھیلے میں لگا رہتا تھا، جلسہ سننے تو جاتا تھا، غیروں کی بیٹیوں پر نگاہ دوڑاتا تھا، یہ بتا کہ جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا؟ چائے کے ہوٹلوں پر جوانی کو گزارا یا اللہ کی عبادت میں گزارا؟ اپنی جوانی کو تو نے انسٹاگرام کے لیے انسٹاگرام پر ریل دیکھتے ہوئے گزارا یا فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے گزارا؟ میرے بھائیوں، جوانی کے بارے میں بھی قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو رہا ہے، عمر کے بارے میں،
اور عمر کے اندر بڑھاپا بھی شامل ہے، عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دوسرا سوال، اسپیشل سوال جوانی کے بارے میں کر رہا ہے۔ اس سے جوانی کی اہمیت کا اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ تو اندازہ لگائیے، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو رہا ہے، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہو رہا ہے، مالی من این اکتسبہ، اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا۔ آئے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تو نے مال کہاں پر خرچہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا؟ بہن کا حق مار کر، بھائی کا حق مار کر، دوسرے کو ٹوپی پہنا کر کیسے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ اور مال کمانے کے بعد تو نے خرچہ کہاں پر کیا؟ کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا اور خراب جہاں حلال طریقے سے کمایا اور خرچ جہاں چاہا کیا، نہیں، خرچ کے بارے میں بھی آپ سے جواب مانگا جائے گا کہ خرچ کہاں پر کیا۔ آج حاجی صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہے، 25 اور 35 گاڑیاں برات میں لے کر کے جاؤں گا۔ آج ایسی شادی کروں گا کہ پورے احمد آباد میں کسی نے ایسی شادی نہیں کی ہوگی۔ جواب دینا پڑے گا کہ پیسہ کہاں خرچ کر کے آئے۔ حلال کمانا بہت اچھی بات ہے، لیکن حلال جگہ خرچ بھی آپ کو کرنا ہے۔ تو تیسرا سوال، من این اکتسبہ، سورس آف انکم کیا تھا اور خرچہ کہاں کیا؟ وعن علمہ، اور چوتھا سوال علم کے بارے میں ہوگا، بتا اللہ تعالیٰ نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اپنے علم کا کیا کیا تھا؟ تو نوجوانوں قدر کرو اپنی جوانی کی، اور یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اور اس میں ایک چیز جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں پہلا وہ آدمی ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمراں، امام کرنے والا بادشاہ۔ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلا وہ ہوگا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ اور دوسرا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنایا، جس نے اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا، جس نے اپنی جوانی کو شراب کے اڈوں پر نہیں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو جوئے کے اڈوں پر نہیں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو انٹرنیٹ میں نہیں گزارا، واٹس ایپ میں نہیں گزارا، یوٹیوب میں نہیں گزارا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، جو رات اڑ کر وضو کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے روتا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے گڑگڑاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتا ہو، جس نے اپنی جوانی کو رات میں تہجد میں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزارا، جس نے اپنی جوانی کو حرام سے بچ کر حلال کرنے میں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے روز ہوگا۔ آئے میرے نوجوانوں، آج ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر کے تو دیکھو، آج اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری جوانیاں کتنی گزر رہی ہیں۔ آج ذرا مسجد میں چلے آؤ،
نمازی نہیں ہے، ہماری مسجد نمازیوں سے خالی ہے، اور اگر مسجد میں نمازی ہے تو وہ صرف بزرگ ہیں۔ نوجوانوں کا تو نماز میں پتہ ہی نہیں رہتا ہے، زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نگل جاتا ہے۔ آئے نوجوانوں، آج تم نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، اور یاد رکھو مسجدوں کو بڑا بنا لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ میں تو رات کے 9 بجے آیا، میں نے آپ کے احمد آباد کی مسجد نہیں دیکھی ہے، لیکن جب میں پہلے آتا تھا سیمانچل کے اندر، میں آج سے 10 سال سے سیمانچل میں آ رہا ہوں، 2014 سے میں سیمانچل کے علاقے کے اندر آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے سیمانچل کے علاقے میں بڑے غریب لوگ تھے، سیمانچل کے علاقے میں مسجدیں ٹٹی کی اور پھوس کی بنی ہوتی تھی، مسجد کے اندر نل نہیں تھا کہ کھولا اور وضو کر لیا، مسجد کے اندر موٹر نہیں تھا چلایا اور پانی آ گیا، کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا، ہینڈ پائپ سے پانی نکالا جاتا تھا، مسجد کے اندر چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، بس پھوس کی چٹائیاں بچھی ہوتی تھی۔ میں نے خود نماز پڑھی ہے، لیکن آج مسجد کے اندر نل بھی لگا ہے، آج مسجد کے اندر موٹر بھی لگا ہے، آج مسجد کے اندر پتھر بھی لگا ہے، آج مسجد کے اندر ٹائلز بھی لگا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ نمازی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو مسجدوں کو بڑا بنا لو، مسجدوں کو شاندار بنا لو، مسجدوں میں ٹائلز لگا لو، مسجدوں میں پتھر لگا لو، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ کمال ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں میں ٹائلز پتھر نل اور اے سی اور کولر لگا لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں نماز پڑھنا یہ کمال ہے۔ آئے نوجوانوں اپنی مسجد کو آباد کرو، فجر کی پابندی کرو، ظہر کی پابندی کرو، مغرب اور عصر کی پابندی کرو، عشاء کی پابندی کرو۔ مؤذن تو بلا رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح۔ موبائل کے اندر کامیابی نہیں ہے، دکان پر کامیابی نہیں ہے، تعلیم کے اندر کامیابی نہیں ہے، اگر کہیں پر کامیابی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کے اندر کامیابی ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم سے مبارک ہے، اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کو سنوارتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو میرے بھائیو ایسا علم بیکار ہے۔ جس آدمی کے اندر نماز نہیں ہے، جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، ایسے آدمی کا سب کچھ بیکار ہے۔ تو آج نماز کی پابندی کرو، نماز ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہی ہے۔ آج نوجوان پریشان ہے، مولانا صاحب جاب نہیں لگ رہی ہے، مولانا صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے، کامیابی بلا رہی ہے، کیا؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کے اندر کامیابی۔ آج ہم نے کامیابی کیا سمجھ رکھا ہے؟ نیتا جی کے ساتھ چلو تو کامیابی ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہماری 30-35 ہزار کی نوکری لگ جائے یہ ہماری کامیابی ہے، ہماری کسی بیوٹیفل لڑکی سے شادی ہو جائے، کسی حسین لڑکی سے شادی ہو جائے یہ ہماری کامیابی ہے۔ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے تم مسجدوں کو آباد کرو، تمہارے دل میں نماز کی محبت ہو، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں حقیقت یہ ہے آج تم نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ میرے نوجوانوں جب نماز کے اندر یہ کہتے ہو کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے،
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ، جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آئے مسلمانوں تو تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ آج اسی لیے تمہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، آج تمہارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے، آج تمہارے دلوں سے دین کی محبت نکل چکی ہے، اسی لیے تمہیں مارا جا رہا ہے، اسی لیے تمہیں پیٹا جا رہا ہے۔ تو میرے نوجوانوں یاد رکھو، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کل قیامت کے روز ایسا نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ چاہیے۔ آئے نوجوانوں، اپنی زندگی میں دین پیدا کر لو، جانوروں کی طرح، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کتوں کی طرح، سور کی طرح اپنی زندگی نہ گزارو، ایک پکے سچے مومن اور مسلمان کی طرح گزارو، ایک اللہ والے کی طرح گزارو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کی طرح گزارو۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، آج مسلمان سے کہو فجر کی نماز پڑھنے آؤ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھنڈی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، لیکن آج اس سے کہو کہ چلو کشمیر ٹہلنے کے لیے چلتے ہیں، شملہ چلتے ہیں، بیگ اٹھا کر شملہ چلنے کو تیار ہے، کشمیر چلنے کو تیار ہے۔ یہ حال ہے۔ فجر کی نماز جو اس کے فجر کی نماز کے لیے اپنے مسجد کی محلے میں نہیں آتا ہے کہ سردی زیادہ ہے، اور کشمیر جانے کو تیار ہے کہ وہاں پر برف باری دیکھیں گے۔ یہ آج کے نوجوانوں کا حال ہے۔ اور کیا میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ آپ فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، فجر کی نماز میں آئیے آپ۔ کہنے لگا ہاں انشاءاللہ میں بہت جلدی چالو کروں گا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کوئی جنریٹر ہے کہ چالو کرے گا؟ کوئی ٹرین کا انجن ہے جو چالو کرے گا نماز؟ نماز چالو کرنے کی چیز نہیں، نماز برتنے کی چیز ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، گھر میں ہو وہاں بھی پڑھنا ہے، اور ٹرین میں ہو وہاں بھی پڑھنا ہے، ہوائی جہاز میں ہو وہاں بھی پڑھنا ہے، سمندر کے اندر اگر سفر کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہے وہاں بھی پڑھنا ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز چالو کرنے کی چیز نہیں۔ اور جو کہتا ہے نماز چالو کریں گے سب سے بڑا چالو ہے، یہ سب سے بڑا چالو ہے۔ تو نماز ہر حال میں پڑھنے کی چیز ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر کے پڑھ لو، اشارے سے آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو، اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو میرے نوجوانوں، 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا، اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لیے، اب اسے عصر کی نماز کی فکر ہے کہ عصر بھی پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیے، اب اسے مغرب کی نماز کی فکر ہے، مغرب بھی پڑھنا ہے، مغرب پڑھ لیے، عشاء کی فکر ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایسا نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے بلایا زنا کے لیے اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو میرے نوجوانوں، جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کی قدر تو کیجئے میرے نوجوانوں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ایک نوجوان میں، آج کے نوجوان میں اور ایک کتے اور سور کے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ میرے الفاظ تھوڑے کڑوے ہیں لیکن یہ زمینی اور سطحی سچائی ہے، آج کے نوجوان میں اور سور اور کتے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے
ایک کتا جہاں چاہتا ہے اپنا منہ کالا کر لیتا ہے، جس کتیا کے ساتھ چاہے زنا کر لیتا ہے، سور جس سورنی کے ساتھ چاہے زنا کر لیتا ہے، آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنا منہ کالا کر لیتا ہے۔ کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا جنسی خواہش پورا کرنے کا، اور وہ راستہ شادی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، آئے نوجوانوں کی جماعت، آئے